دوسرا حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افراد اور تفرید. افراد ہوتا ہے کام کو بڑھا دینا کسی بھی، چاہے وہ نیکی کا کام ہے، اور تفرید کیا ہوتا ہے اس کو کم کر دینا. نیکی کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے، دونوں طرف میں افراد تفرید یوز ہوتا ہے. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں کمی اور کوتاہی کی جائے یا زیادتی اور غلو کیا جائے. اس کی بلا سے بندہ دونوں میں سے کوئی بھی غلطی کرے. شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگتا ہے کہ اگر اس میں پست ہمتی، تن آسانی اور سہل پسندی کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس دروازے سے انسان پر حملہ کرتا ہے. یہ تین چیزیں اپنے اندر سے آپ کو نکالنی ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. پست ہمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام کن کہنے کا محتاج ہے. آپ ہمت نہ ہاریں، آپ سٹیپ اٹھائیں. پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کی ذات ہی پہنچا سکتی ہے، بندہ نہیں. لیکن پہلے ہی بیٹھ جانا، دنیا کا کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو اللہ اس کو دنیا میں اتارتا ہی نہیں. اب یہ آپ کو جو الٹے سیدھے کام لوگ سکھا رہے ہیں، چاہے وہ کالا جادو ہے یا الٹے سیدھے کام، تو وہ تو اللہ نے کرنے ہی کوئی نہیں کہا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا آپ الٹے سیدھے کام کریں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ سوئی کھڑی کر کے اس کے ناکے میں دور سے تیر گزاریں؟ کسی نے نہیں کہا. ایسے کاموں میں ٹائم ویسٹ کرنا اپنی کم عقلی ہے. تو پست ہمت جو ہوتی ہے نا، لوگ مثلا آپ کا دل کیا میں قرآن حفظ کروں، اب پہلی چیز کیا آئے گی؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی. آ گئی نا آپ میں پست ہمتی. آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ صحابہ کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سب کی ایج زیادہ تر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر کے ہی تھے، چھوٹے تو کم ہی صحابہ تھے. وہ اس عمر میں اگر کر سکتے تھے قرآن حفظ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انہیں تو اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی. پھر اسی طرح تن آسانی، یہ جو آرام کی عادت ہوتی ہے نا، اے سی کے آگے، ہیٹر کے آگے، نرم بستر، ٹائم پہ آگے ٹرے سجا ہوا کھانا، یہ چیز بھی انسان کو بہت غافل کرتی ہے عبادت میں. اور سہل پسندی یعنی آرام طلبی، یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو جنات اور شیاطین اور شیطان نما انسان آپ پہ بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں. اس لیے ان کو لکھ لیں. جب آپ کا دل کر رہا ہے کہ چلو میں ریگولرلی آج تو اشراق پڑھ سکتی ہوں، تو کبھی بھی سستی نہیں دکھانی. اٹھ جائیں، آج پڑھ لیں. چلے آپ کی نئی روٹین بنی، آج پڑھ لیں، آج تو پڑھ لینا. اب کیا بندہ کہتا ہے چلیں چھوڑیں، پہلے کون سے پڑھیں. کسی بھی آپ دیکھ رہے نیکی کے کام میں نا، آپ نے یہ چیزیں اپنے پاس سے ہٹانی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. تو جب وہ دیکھتا ہے نا، وہ سونگتا ہے باقاعدہ اور دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہے تو حملہ کرتا ہے. چنانچہ اس کی حوصلہ شکنی کر کے فرائض کی انجام دہی سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر تن آسانی اور آرام طلبی مسلط کر دیتا ہے، اور اس کے لیے تعویل اور بہت سی دلیلوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان تمام احکام سے کلی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روکتا. الحمدللہ اتنا سکون ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول اتنے اچھے ہیں، نہ ہمیں کوئی دین کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہماری اپنی سہل پسندی ہے، آرام طلبی ہے، ہماری اپنی کم ہمتی ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، وہ بچے، وہ شوہر، وہ مہمان، وہ گھر، پھر ہم جو ہے نا بہانے گڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اگر انسان کے دل میں حقیقت پسندی اگر انسان کے دل میں حقیقت پسندی، احتیاط اور جوش اور ولولہ پیدا ہو بھی جائے اور شیطان کو اس پر اس دروازے سے حملے کرنے کی توقع نہ رہی، تو وہ اسے ضرورت سے زیادہ پھر غلو کرواتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، تم اس سے زیادہ کر سکتے ہو، تمہیں دوسروں سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. اگر وہ سوتے ہیں تمہیں نہیں سونا چاہیے، وہ کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں، تمہیں ہمیشہ روزہ رکھنا چاہیے. ان کو سستی لاحق ہوتی ہے، تمہیں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی اپنا ہاتھ اور چہرہ 3 مرتبہ دھوتا ہے، تمہیں 7 مرتبہ دھونا چاہیے. وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تمہیں تو روز غسل کرنا چاہیے.
اور اس طرح طرح کے کاموں میں افراط اور تفریط پیدا کرتا ہے، زیادتی پیدا کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، یہاں تک کہ غلو کی حد تک آپ کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو ضرور نیک بنے، تقوی والے بنے، پارسا بنے، لیکن اپنی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیں کہ کیونکہ میں دین والی ہوں، میں دین پڑھاتی ہوں، میں دین سیکھتی ہوں، مجھے تو کمپلسری روز غسل کرنا چاہیے۔ ضرور کریں، صفائی نصف ایمان ہے، سہولت ہے، صحت ہے، وقت ہے تو ضرور کریں، لیکن بعض دفعہ اس کے بنسبت حقوق العباد اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ایک دن نہ کیا یا کچھ دیر ڈیلے ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نہیں میرا تو یہ ٹائم ہے، یہ تو میں کسی اور کو دیتی نہیں۔ ہاں 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم آپ کسی کو نہیں دے سکتی، لیکن نوافل کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ لکی ہیں اگر آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں اور وہ بھی اپنے وقت پہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا غلو وہ کرواتا ہے، اتنا ان چیزوں میں انوالو کرواتا ہے کہ صلہ رحمی اور حقوق العباد اور دوسرے جو کام ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اس پہ دین پہ ہمارے اٹیک کرتا ہے۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اسے صراط مستقیم کی حدود سے آگے بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ پہلے شخص کو صراط مستقیم تک پہنچنے ہی نہیں دیا، پہلے ہی روک دیا، دوسرے کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ صراط مستقیم کے پیچھے ہی رہ گیا۔ دونوں جگہ اس کا مقصد انسان کو صراط مستقیم سے پھٹکانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ دین جس طرح ہے اتنا ہی اس کو لینا ہے، اس میں غلو نہیں کرنا، اس میں بڑھوتی اپنے پاس سے نہیں کرنی، اس میں اعتدال سے کام لینا۔ اللہ نے اس کو اعتدال والا دین بنایا ہے، تو یہ بھی اس کا حربہ ہوتا ہے شیطان کا روکنے کا۔ تیسری چیز جو وہ شیطان اور جنات اور شیطان نما انسان آپ پہ اٹیک کرنے میں آپ کی معاون ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ ہوتا ہے آج نہیں کل کا۔ آج کا کام کل پہ کبھی بھی نہ ٹالیں، چاہے وہ دنیاوی آپ کے امور ہوں، چاہے وہ دینی امور ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ کل کبھی نہیں آتی اور اچانک وہ متعلقہ بندہ اپنی چیز لینے آ جاتا، ہم نے نکالی نہیں ہوتی، یا وہ متعلقہ ایونٹس آ جاتا ہے، ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ ہر معاملے میں دیکھیں، آج کا کام کل جب آپ کرتے ہو نا کہ اچھا آج تو اشراق میں آغاز کیا، کل سے شروع کروں گی، کل اور کام، پرسوں اور کام۔ شیطان انسان کو کام کرنے سے روکتا اور اسے سست اور آج کا کام کل کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس مختلف طریقے اور حربے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے رات لمبی ہے، سوئے رہو۔ اگر آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ چست خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ اس پر خباثت اور سستی طاری رہتی ہے۔ بخاری اور مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اسے 3 مرتبہ پانی سے ناک جھاڑنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ناک کے باسا میں رات گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص سے متعلق پوچھا گیا جو رات کو سوتا ہے اور سورج چڑھنے پر بیدار ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایک حدیث نے میری بہت مجھے ہلایا تھا جب میں کورس کر رہی تھی کہ جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، اور بڑے دھڑلے سے ہم بولتے ہیں، بچے بھی بولتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں چھپانے کے لیے، لیکن ہم بڑے بھی بول دیتے ہیں اور ہم بات کر کے مکر بھی جاتے ہیں، نہیں میں نے تو نہیں کی، جھوٹ بول رہا ہے اگلا۔ لیکن جب یہ پڑھا، پہلے ہی خیر ماں باپ کی بہت اچھی تربیت تھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ کیئرفل ہوگے کہ نہیں یہ جو رزق ہے اس کے گھٹنے کی بہت سی صورتیں ہوں گی۔ حلال رزق حرام کاموں پہ لگے گا، ناجائز کاموں پہ لگے گا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ ایسی بیماری کہ بلا وجہ ہاسپٹل کی نظر ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا جھگڑا کہ کچہریوں پہ نظر ہو جائے گا، ایسا ایکسیڈنٹ کہ گاڑی خراب ہو گئی یا چوٹیں لگ گئی، تو ہمیشہ اس سے اجتناب کریں۔ اور جب میں وہاں کورس کرواتی تھی آغاز میں تو میں کہتی تھی اپنے والد کو اور اپنے شوہر اور بھائیوں کو آفس میں لگا کے رکھ لیں، کیونکہ آفیسز میں بھی بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، دکانوں میں لگا کے رکھ لیں تاکہ نظر پڑے کہ ہاں اس سے تو میرا رزق گھٹ جائے گا، بظاہر تو بڑھے گا لیکن وہ ایسا نقصان ہوگا
کہ جو پہلا بھی رکھا ہوا نا وہ بھی اس کے ساتھ لگ جائے گا. ایک اس حدیث میں دیکھیں کہ انسان ہل جاتا. آپ اگر وقت پہ سوئے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے صبح آنکھ نہ کھلنے کا، یا نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کبھی جیسے میرا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاؤں، اٹھا نہیں جاتا، الٹا سستی ہوتی ہے، اٹھے سر بھاری ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل بہت خراب ہو گیا اور ہم لوگوں کے ساتھ چل پڑے ہیں. اگر ہم وقت پہ سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے بچوں کو بھی سلا دیں، خود سوئیں، تو ہم اتنے فریش نماز کے لیے اٹھے کہ ہمیں دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے سونے کی. تو یہ حدیث بھی دل پہ لکھنے کے قابل ہے کہ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا. جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی وہ شیطان کا انسان کو کسی کام سے روکنے کے لیے ذاتی فعل تھا. کبھی وہ وسوسہ پیدا کر کے انسان کو کام سے روکتا ہے، اسی طرح کہ اس کو کائلی، سستی اور آج کا کام کل پہ ٹالنے کا عادی بنا کر روک دیتا ہے. اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنے یہودی اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا، لیکن شیطان ان کو روکتا اور کہتا رہتا ہے جلدی مت کرو، ابھی اور غور و فکر کرو. اسی طرح ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی موت کفر پر ہوئی. اسی طرح شیطان گناہ گار کو توبہ سے روکتا ہے اور اس سے شہوانی اغراض کی تکمیل جلدی سے کرواتا ہے اور امید کیا دلاتا ہے؟ توبہ کر لینا. تو اس لیے ہم میں بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہم بہت سے نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کل، پرسوں، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں موسم، اور یوں ہی کرتے کرتے فرشتہ اجل آ جاتا ہے. تو جو کام ہے نیکی کا، خاص طور پہ بدی کا تو کرے ہی نا، اسے فوراً کرے. اسی لیے جیسے میں کہتی ہوں نا، اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں. جب آپ کہتے ہیں اچھا چلیں ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، چلیں ابھی تو 12:15 سٹارٹ ہوئی ہیں تو 1:30 بجے تک چلیں گی، میں 1 بجے پڑھ لوں گی. آپ کو تیار رہنا چاہیے، آپ پہلے اول وقت میں نماز پڑھیں تاکہ شیطان کے حربے سے بچ سکے. کتنے جدوجہد کا ارادہ رکھنے والے لوگوں کو شیطان نے قلب پر ٹالا، کتنے مقام فضیلت پر پہنچنے والوں کی اس نے حوصلہ شکنی کی. کبھی کسی فقہ نے اپنے درس کا اعادہ کیا، یعنی کوشش کی، تو شیطان نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لو. یا کوئی عبادت گزار رات میں نماز کے لیے بیدار ہوا تو اس سے کہا کہ ابھی تو بہت وقت ہے. شیطان اسی طرح انسان کو کائلی، ٹال مٹول کرنے اور امیدوں پر جینے کا عادی بنا دیتا ہے. لہذا عقل مند کو چاہیے کہ وہ دور اندیشی سے کام لے. دور اندیشی یہ ہے کہ وقت پر کام کرے، ٹال مٹول چھوڑ دے، امیدوں پر جینے سے باز آئے، کیونکہ یہی ہر کوتاہی اور برائی کے رجحان کی جڑ ہے. انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ دے گا اور اچھائی کی طرف واپس ہو جائے گا، لیکن یہ صرف دل کا بہلاوا ہوتا ہے. اس میں شک نہیں کہ جس چیز کو یہ امید ہو کہ وہ دن بھر جیتا رہے گا، جس شخص کو یہ امید ہو کہ وہ دن بھر جیتا رہے گا تو سست رفتاری سے چلے گا، اور جس کو یہ امید ہو کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا تو رات میں بہت آہستہ کام کرے گا. لیکن جس شخص کے تصور میں موت سب پہ کھڑی ہو وہ بہت سرگرمی اور لگن سے کام کرے گا. مثلا آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف آج کا دن ہے اور رات کو آپ کو فرشتہ اجل آ جائے گا، چلے ہم موت کو تو تصور ہی نہیں نہ کرتے. سمپل سی بات ہے، آپ کی رات کی فلائٹ ہے، آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ کتنے کام کس طرح بھگتاتی ہیں. میں حیران ہو جاتی ہوں اپنے ان دوستوں پہ کہ وہ 2-3 گھنٹے میں اچانک انہیں جیسے سفر کرنا پڑے وہ ساری تیاری کر لیتی ہیں، گھر کے بھی نظام سارٹ آف کر لیتی ہیں، ملازمین کو بھی ان کے فرائض بتا دیتی ہیں، کال ساری بھی بتا دیتی ہیں، اٹینڈ کر لیتی ہیں، لاک بھی کر لیتی ہیں، گھر اپنے بھی سوٹ کیس پیک کر لیتی ہیں. 3 گھنٹے تھے ان کے پاس، 3 گھنٹے میں وہ 3 سالوں کا کام کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ ہمارا کیا ہے، کتنی امانتیں ہیں جس کی وصیت نہیں لکھ کے رکھی ہوئی، کتنے کام ہیں جو ہم نے ادھورے چھوڑے ہوئے. تو جس کو یقین ہو نا کہ میرا اگلا لمحہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور آنے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. آنے والے دن تو ٹف ہی ہے نا، صحت خراب ہو رہی ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. بعض سلف کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں لفظ صوفہ یعنی ان قریب اس سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی فوج ہے. دور اندیش اور کاہل دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جماعت سفر میں ہو اور کسی بستی میں قیام کرے. اب دور اندیش
جو ہے وہ گیا اور اس نے اپنے سفر کی تمام ضروریات پوری کر لی اور روانگی کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا، اور قائل نے یہ سوچا کہ بعد میں تیار ہو جاؤں گا، ممکن ہے یہاں 1 مہینے تک قیام رہے۔ اسی وقت روانگی کا بگل بجا۔ اب کیا تھا، دور اندیش تو خوشی خوش تھا، لیکن قائل حیرت اور پریشانی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ دنیا کے اندر بھی لوگوں کی یہی مثال ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ چست اور بیدار ہوتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ قائل اور ٹال مٹول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت ندامت کے کڑوے گھونٹ پینا پڑتے ہیں۔ یہ تلبیس ابلیس بک میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔